محمد الرسول مکرم بھائی اور بزرگوں، کلام مقدس میں سے ایک آیت تلاوت کی ہے اور احادیث مبارکہ میں سے ایک حدیث شریف آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ رب کائنات سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح اور حق بات بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، مجھے سمجھانے، آپ کو سمجھنے، بلکہ تمام عالم اسلام کے لیے اللہ اس کو ذریعہ نجات اور ذریعہ ہدایت بنائے۔ میرے بولنے، آپ کے سننے کو اللہ اپنے بارگاہ عزت میں قبول و منظور فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، رب کائنات نے 2 سلسلے جاری فرمائے، ایک کتاب اللہ کا سلسلہ اور ایک رجال اللہ کا سلسلہ۔ اللہ نے کتابیں نازل فرمائی اور کتابوں کے ساتھ اللہ نے انبیاء مبعوث فرمائے، چونکہ یہ امت آخری امت ہے اور امام الانبیاء، فخر موجودات، سرور کائنات، خاتم النبیین سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، تو اللہ نے آخری کتاب قرآن مقدس نازل فرمائی اور اس کے ساتھ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھانے کے لیے اور اس کتاب کی تعلیم دینے کے لیے اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ دنیا میں اللہ رب العزت نے بڑے بڑے کامل اور مکمل افراد بھیجے ہیں۔ آپ دیکھیں گے اس زمانے میں بھی اگر کوئی آدمی علم میں پختہ ہے، درس و تدریس میں پختہ ہے، پڑھانے میں بہت قابل ہے، لیکن اگر آپ اس کو بولیں کہ بھائی آپ خطابت کے میدان میں آ جائیں تو وہ اپنے ما فی الضمیر کا اظہار نہیں کر سکتا ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ایک اعلیٰ درجے کے وہ لکھاری ہے، مضمون نویسی کرتے ہیں، لیکن اگر آپ ان کو کہہ دیں کہ بھائی آپ اپنے ما فی الضمیر کا اظہار کریں، وہ نہیں کر سکتے۔ بہت سے ایسے بڑے بڑے جرنیل ہیں جنہوں نے ملکوں کو فتح کیا، لیکن نظم و ضبط کے حوالے سے، ملکی نظام کے حوالے سے وہ کمزور ہوئے۔ بہت سے ایسے بڑے بڑے کامل اور مکمل لوگ گزرے ہیں کہ جو گھر کے اعتبار سے تو بڑے ذہین ہیں، فتین ہیں گھر کے ماحول کے اعتبار سے، لیکن معاملات کے اعتبار سے وہ 0 اور 0 ہے۔ بہت سے ایسے افراد ہیں جو وہ بہترین بھائی تو بن سکا ہے، لیکن وہ بہترین بیٹا اس نے ثابت کر کے نہیں دکھایا۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو وہ بہترین باپ تو بن سکا ہے، لیکن وہ بہترین بھائی نہیں بن سکا ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو وہ بہترین بہن کے لیے بھائی بنا، لیکن وہ بہترین شوہر بن کر کے اس نے نہیں دکھایا۔ بہت سے لوگ ہیں جو دنیا جہان میں ان کے بڑے نام اور نمود ہے، گھر کا ماحول ان کا دیکھ لو بالکل درپدر اور لاپرواہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ نے کسی کے اندر کوئی صفت رکھی، کسی کے اندر کوئی صفت رکھی، لیکن امام الانبیاء، فخر موجودات، سرور کائنات، خاتم النبیین سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کامل اور مکمل بنا دیا۔ اگر خردبین کے ذریعے بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی دیکھ لیں، آپ حیران ہو جائیں گے کہ گھر میں آپ ایک مضبوط اور کامل اور مکمل خاوند اور شوہر ہیں۔ اگر آپ ان کو ایک مبلغ کی حیثیت سے دیکھ لیں تو پورا قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبلیغ سے بھرا ہوا ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاشرے کے لحاظ سے دیکھا جائے تو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین اخلاق والے انسان ہیں۔ تمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے صفات اللہ نے ہر طرف سے آپ کو عطا فرمائے، شوہر ہونے کے اعتبار سے ہو، معاشرے کے اعتبار سے ہو، حکمران کے اعتبار سے ہو، گھریلو معاملات میں ہو، لوگوں کے اعتبار سے ہو، ہر اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کامل اور مکمل ہے۔ آپ کی جو سب سے بڑی صفت ہے وہ ہے اخلاق حمیدہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق تھے
محمود اخلاق، وہ اس وقت پوری امت اگرچہ رسول اللہ کی تعلیم میں بہت سی چیزوں میں پیچھے رہ گئی ہے، لیکن نمازیوں کے بارے میں اعلان ہو جائے نمازی مل جائیں گے، روزے داروں کے بارے میں اعلان ہو جائے روزے دار مل جائیں گے، حاجیوں کے بارے میں اعلان ہو جائے حاجی مل جائیں گے۔ اخلاق کے بارے میں اگر پوچھا جائے تو بہت سے ہمارے جیسے لوگوں کے بھی سر نیچے ہو جاتے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ اعلان فرما دے بھائی نمازی حضرات کھڑے ہو جائیں تو ہمارے اور آپ جیسے کھڑے ہو جائیں گے، اعلان ہو جائے روزے دار کھڑے ہو جائیں تو میرے اور آپ جیسے روزے دار کھڑے ہو جائیں گے، اعلان ہو جائے حاجی اور عمرے والے کھڑے ہو جائے تو میرے اور آپ جیسے بڑے کھڑے ہو جائیں گے۔ لیکن اگر یہ اعلان ہو جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق جنہوں نے اپنائے ہیں وہ کھڑے ہو جائیں تو میرے اور آپ جیسے میرے جیسے لوگوں کے بھی سر نیچے ہو جائیں گے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری تعلیمات تو ہم نے چھوڑ دی، لیکن جو سب سے بڑی تعلیم اخلاق کی تھی وہ بھی ہم لوگوں سے جا چکی۔ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ سب سے کامل ایمان والا شخص وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں، جس کے اخلاق اچھے ہوں وہ سب سے کامل اور مکمل ایمان والا آدمی۔ آج ہم اپنے گریبانوں میں جان کے گھر گھر میں جھگڑا ہے، گھریلو ماحول سارا در پدر اور ناپید ہے، گھریلو نظام سارا تباہ ہے، بھائیوں کے ساتھ معاملات کیا ہے سب کو پتہ ہے، رشتہ داروں کے ساتھ معاملات کیا ہے سب کو معلوم، اعزہ و اقربا کے ساتھ اخلاق ہمارے کیا ہے پتہ ہے سب، والدین کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا ہمارا کیا طرز اور طریقہ ہے سب کو معلوم۔ آپ یقین جانیں اخلاق ہی ایک ایسی تلوار ہے جس کے ذریعے آپ ملکوں کو فتح کر سکتے ہیں۔ دنیا مغربیت آواز لگا رہی ہے کہ اسلام کو تلوار کے ذریعے پھیلایا، نہیں ایسا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری جہان کو جو فتح کیا، آپ نے پورے عرب کو جو فتح کیا، آپ نے ایک ایک آدمی کو اس کے دل کو جو فتح کیا، جو بڑے سے بڑے کافر تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق کی تلوار سے فتح کیا۔ جب انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھتا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھتا ہے، حیران ہو جاتے ہیں۔ باہر دوستوں کے ساتھ تو ہم لوگ بڑے اخلاق سے بات کرتے ہیں، لیکن گھر میں جائیں بیوی کے ساتھ کیا انداز ہے، اپنے سگے بھائی کے ساتھ بولنے کا کیا انداز ہے، اپنے والد کے ساتھ بولنے کا کیا طرز اور طریقہ ہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ کیا طرز اور طریقہ۔ آج یہ چیز ہم سے نکل گئی ہے۔ سب سے زیادہ رونے کی چیز یہ ہے، سب سے زیادہ افسوس کی چیز یہ ہے کہ ہم نے آقا مدنی امام الانبیاء فخر موجودات سرور کائنات سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو ہم نے چھوڑ دیا۔ کسی کے ساتھ معاملہ اور لین دین ہے، شروع میں تو دودھ جیسے سفید اور شہد جیسے میٹھے ہوتے ہیں، لیکن اختتام اس کا زہر آلود ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ جو رسول اللہ کا طریقہ ہے، جو رسول اللہ کی زندگی ہے، وہ ہماری زندگیوں سے نکل گئی ہے۔ قرآن نے تو یہ بیان کر دیا، احادیث میں تو یہ آ گیا، یہاں تک کہ رسول اللہ کو اللہ نے فرمایا کہ جو آپ کے صحابہ ہیں ان سے غلطی ہو جائے معاف کر دیں، ان کے لیے بخشش مانگے اللہ سے، معافی کے بعد ان کے اللہ سے بخشش مانگے، اور تیسرے نمبر پر فرمایا وَشَاوِرْهُمْ، ان کو دور بھی اپنے سے نہ کرو، مشورہ میں شامل کرو۔ یقین کرو میں تو سب سے پہلے علماء کی بات کرتا ہوں، آپ لوگ تو عوام ہیں، مولویوں سے یہ چیزیں نکل گئی ہیں، ادھر گزر تو نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے۔
ایک دوسرے کے لیے بخشش، ایک دوسرے کے لیے استغفار نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ ایک دوسرے سے مشاورت کا جب اللہ کے نبی کو حکم ہے، جو سب سے کامل اور مکمل انسان ہے، اس کو اللہ کا ارشاد ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ۔ وجہ کیا ہے کہ ہم لوگوں نے 2 لفظ سیکھ کر کے اپنے آپ کو افلاطون سمجھ لیا، 2-4 کتابیں کیا پڑھا لی، اپنے آپ کو وقت کا انور شاہ کشمیری ہم لوگوں نے اپنے آپ کو سمجھ لیا۔ آئیے میرے بھائی اپنے اللہ کے سامنے توبہ کریں، بہت عرضی زندگی ہے۔ جب قیامت کا دن ہوگا ایک ایک چیز کے لیے ترسے گا، ایک ایک چیز کے لیے ترسے گا۔ بھائی کی قدر کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ، پہلے بھائی کے پاس جائے گا۔ بھائی کی قدر اللہ نے قرآن میں بیان کی۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنایا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے بھائی ہارون کو بھی میرے ساتھ رسول بنا کر بنا، تو بھائی کی ایک حیثیت ہے۔ لیکن آج اگر دشمن ہے تو سب سے بڑا دشمن بھائی کو سمجھتا ہے۔ جس والد نے دنیا میں بولنا، چالنا، چلنا پھرنا سکھایا، اس والد کو احترام سے، عزت سے بات کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ رب کعبہ کی قسم ہے، ان اولاد پر عزت کا نام حرام ہے جو اپنے والدین سے بدتمیزی اور بد اخلاقی کرتے ہیں۔ والدین تو یہ ہے، بچے تو وہ ہیں جب گھر جائے اپنے والدین کو السلام علیکم کہیں، ان کا ہاتھ اٹھا کر کے اس کو بوسہ دے دے، جی اماں جان فرمائے۔ کیا نہیں کرتا ہے والد اپنے بچوں کے لیے، کیا نہیں کرتا؟ جہاں اپنا پیر رکھنا پسند نہیں کرتا ہے باپ، جہاں باپ اپنا قدم رکھنا پسند نہیں کرتا ہے، وہاں اپنی اولاد کے لیے اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے، وہاں اپنی بیوی بچوں کے لیے اپنا سر ٹیکتا ہے، اپنی عزت بیچتا ہے۔ ایک آدمی میرے پاس آیا کل، اتنا رویا وہ شخص، میں نے کہا یا اللہ تو ہمیں ایسی اولادوں سے پناہ عطا فرما، ایسی اولاد نہ ہو تو بہتر ہے۔ یہ اولاد کی بدبختی کی سب سے پہلی نشانی ہے کہ والد اور والدہ اس کے سامنے اپنے دل کی بات نہ کہہ سکے۔ اس نے کہا میں نے اپنے بچوں کو بہترین کے بہترین منصب تک پہنچایا ہوں، آج میں ان کے سامنے اپنے دل کی بات نہیں کر سکتا ہوں، اگر میں کرتا ہوں ان کی آنکھیں نکل آتی ہیں۔ بھائی والد بڑھاپا والد کو نہیں مارتا ہے، والد کو کام نہیں مارتا ہے، والد کو 8-10 گھنٹے کی ڈیوٹی ختم نہیں کرتا ہے، والد کو بیٹے کی آنکھیں یا بیٹے کا غصہ نکالنا یا اس کا چہرے موڑنا یہ والد کو توڑ دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ اس لیے میں نوجوان طبقے سے کہتا ہوں اللہ کا واسطہ ہے اپنے غصے پر قابو کریں۔ آپ 2-2 4-4 گھنٹے موبائل میں لگ کر والدہ 10 مرتبہ آواز لگائے آپ تیار نہیں ہے سننے کے لیے، والد 10 مرتبہ آواز لگائے آپ سننے کے لیے تیار نہیں ہے، آپ کے اوپر ایسے اولاد پر جس سے والدہ کا دل زخمی ہے یا والد کا دل زخمی ہے، ان لوگوں پر عزت کا نام و نشان حرام ہے، ان کے اوپر روزی کا نام و نشان حرام ہے، ان کے اوپر خوشی کا دن حرام ہے، جن سے والدین ناراض ہیں، جن سے عائزہ و اقربا بدظن ہیں۔ ایک حدیث پاک میں نے پڑھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، بولا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت ہے وہ بڑی نمازیں پڑھتی ہے، بڑے روزے رکھتی ہے، بڑے صدقات اور خیرات کرتی ہے، لیکن اس کی زبان سے اس کا شور اور اس کے پڑوسی محفوظ نہیں ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدھا جہنم میں جائے گی۔ پھر ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ، ایک عورت ہے بہت نماز وغیرہ کم پڑھتی ہے، یعنی نماز فرائض پڑھتی، روزے فرائض رکھتی، زیادہ نوافل اور صدقے اور خیرات نہیں کرتی ہے، لیکن زبان اس نے اپنے کنٹرول میں رکھی ہوئی ہے،
آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدھا جنت میں جائے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ کے گھر میں آ جاؤں؟ نور خان کے گھر پہ میں آ گیا. نور خان نے بولا استاد دا چے وچ یا در چخ کدا چے. بھائی میں چائے پینے آپ کے پاس نہیں آیا ہوں, میں اخلاق اور پیار کی زبان سننے آیا ہوں. چلے گئے ہم لوگوں سے یہ چیزیں. آج بھی کہہ رہا ہوں, وقت ہے, گھر میں 15-20 منٹ آپس میں بیٹھ جاؤ. حدیث کی کتاب ہے ریاض الصالحین, اردو میں ملتی ہے. 15-20 منٹ اپنے گھر میں بیٹھ کر کے بیوی کو بٹھایا, بچوں کو بٹھایا, والدین کو بٹھایا, ایک ایک حدیث روزانہ ایک ایک پڑھ لیں. رسول اللہ کی زندگی کیا تھی؟ آقا صلی اللہ, بھائی آگے بڑے مشکل دن آ رہے ہیں, بڑے مشکل حالات آ رہے ہیں. دجالی فتنے ہمارے سامنے. آقا صلی اللہ کتاب الفتن اٹھا کر دے کہ آپ کتاب الفتن اٹھا کر دے کہ آپ حیران ہو جائیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فتنے ارشاد فرمائے ہمارے آنکھوں کے سامنے ایسے نظر آ رہے ہیں. تو یہ وقت ہے کہ ہم مسجدوں کے ساتھ جڑ جائیں. یہ وقت ہے کہ ہم اللہ کے کلام قرآن مجید کو وقت دے دیں. یہ وقت ہے کہ ہم اللہ کے دین کو وقت دے دیں. 10-12 گھنٹے کام کرتے ہو, روزی کمانا, حلال کمانا, یہ بہترین عبادت ہے. پچھلے جمعے بھی میں نے یہ بات کی تھی. اس خدمت پر جو اللہ دیتا ہے, بچوں کی خدمت پر, وہ بہت چیزوں پر نہیں ملتا ہے وہ انعام. لیکن اتنی بات یاد رکھیں, اللہ کے دین کو مت چھوڑیں. بھائی جن اولادوں کے لیے کما رہے ہیں ہم, جن اولادوں کے لیے ہم 12-12 گھنٹے ڈیوٹی کر رہے ہیں, ان اولادوں کا ہمارے ساتھ رویہ کیا ہے؟ جب آپ گھر میں اس کو 15 منٹ بٹھائیں گے, بیٹھ جاؤ بیٹیاں بیٹے اولاد بیٹھ جائیں, حدیث شریف آپس میں پڑھیں گے, دیکھیں کتنی برکتیں آتی ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے جب کچھ افراد بیٹھ جاتے ہیں, اللہ کے دین کو پڑھتے ہیں, اللہ کے نبی کی سنت کو پڑھتے ہیں, اللہ کی طرف سے رحمت کے فرشتے اس گھر میں اترتے ہیں. آئیے اب بھی توبے کا وقت ہے, اب بھی اللہ کو راضی کرنے کا وقت ہے کہ اپنے اللہ کو راضی کرے کہ اللہ ہماری توبہ ہے. لوگ دعائیں کرتے ہیں, وظیفے پڑھتے ہیں, یا اللہ جنت البقیع میں دفن ہو جاؤں. بڑے بڑے لوگ آ کر مسئلہ پوچھتے ہیں, یار کوئی وظیفہ حضرت بتا دو جو میں جنت البقیع میں دفن ہو جاؤں, جنت المعلی میں دفن ہو جاؤں. آ کر کہتے ہیں حضرت دعا فرمائے, ہم روزہ رسول پر حاضری ہو جائے. بہت بڑی سعادت ہے یار. کوئی وظیفہ مفتی صاحب ایسا بتلا دے کہ رسول اللہ کی خواب میں زیارت ہو جائے, یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ جنت البقیع میں دفن ہو جائے, جنت المعلی میں مدفون ہو جائے, روزہ رسول کی زیارت ہو جائے, بیت اللہ کو دیکھ لے, رسول اللہ کی خواب. یہ بہت بڑی سعادت کی چیزیں ہیں. لیکن سن لو حدیث پاک, آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ جو میرے قریب ہوگا, قیامت کے دن سب سے زیادہ جو مرتبے میں میرے قریب ہوگا, وہ شخص ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے. یہ نہیں بولا کہ جس کی نمازیں اچھی ہوں, یہ نہیں فرمایا جس کے روزے اچھے ہوں, فرمایا جس کے اخلاق اچھے ہوں. ہم لوگوں کی زبان پر دوستوں کے لیے تو شہد رکھا ہے, اور جب گھر کے افراد آ جائے, بھائی آ جائے, بہنیں آ جائے, اور بہنوں غریبوں کو تو پس پس ڈال دی. اللہ معاف فرمائے. پٹھانوں میں تو میراث بھی اس کو نہیں دے دی, شادی کرا دیا, فارغ ہو گئی. پھر جب میراث تقسیم کا وقت آتا ہے, خورت خیانہ واڑے گا نا تیرے سے کہے, جب تو اتنا ہٹا کٹا موٹا ہے, حرام خور, تو لے رہا ہے والد کا میراث, اور بہن جو غریب اس کا حق ہے وہ کیوں نہیں لے گی؟ اس لیے بہنوں کے حقوق, بھائیوں کے حقوق, اخلاق یہ ہے کہ آپ پیار اور محبت سے ہر ایک آدمی سے پیار کریں, آپ اخلاق سے بات کریں, محبت سے بات کریں, لوگوں سے عاجزی سے بات کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ قیامت کے دن سب سے میرے قریب ان اقرب بی
منزلتن، جو سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا مرتبے کے اعتبار سے میرے ساتھ، وہ شخص ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ آج اخلاق کی کوئی چیز ہمارے اندر نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو معاف فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنے اعزاء و اقرباء کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہنوں کے، ماؤں کے، والدین کے، اعزاء و اقرباء کے، تمام بڑوں کے، بزرگوں کے، ان کے حقوق ادا کرنے کی توفیق۔ بہت عرضی زندگی ہے، بہت عرضی زندگی ہے۔ باخدا کہہ رہا ہوں، سیکنڈ لگتا ہے۔ بچہ پیدا ہونے کے لیے 6 مہینے پہلے پتہ چل جاتا ہے، لیکن یہاں سے جانے کے لیے 1 سیکنڈ کا بھی پہلے پتہ نہیں، 1 سیکنڈ پہلے بھی پتہ نہیں ہوگا۔ آپ سمجھیں گے، میں سمجھوں گا، ابھی وقت ہے، ابھی تو بوڑھا نہیں ہوا ہوں، ابھی تو صبر کرو۔ بچوں کی شادی اب پتہ نہیں چلتا ہے، کل یا عصر یا 1 گھنٹے بعد ہم زندہ ہیں، نہیں ہیں۔ جس چیز کا اتنا اعتبار نہیں ہے اس پر اتنی زیادہ اعتماد کرنا بیوقوفی ہے۔ اس لیے اپنی آخرت کی فکر کرے، قرآن کو وقت دے دے، مسجد کو وقت دے دے، تبلیغی جماعت کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کرے، خانقاہوں کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کرے، اللہ والوں کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کرے، علماء کے ساتھ پیار اور محبت کرے۔ یہی چیز ہے جو انشاءاللہ آخرت کا ذریعہ بنتی ہے، ایمان کا ذریعہ بنتی ہے۔ قیامت کے دن ایک ایک چیز کے لیے ترسیں گے، پھر نہیں ملے گی، پھر ادھر کہیں گے رب ارجعون رب ارجعون، یا اللہ ہمیں دنیا میں لے بیچ دو، بس ہم مسلمان بن جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا جھوٹے ہیں، وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، دوبارہ بھی دنیا میں بیچیں گے، یہ وہی حرام پائیا کریں گے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ پاک میرے بولنے آپ کے سننے کو اپنے بارگاہ عزت میں قبول و منظور فرمائے۔